بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کثرت کے ساتھ بارشیں نازل ہو رہی ہیں اور لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ تو میرے سامنے اس وقت بخاری شریف پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 137 کے اوپر امام بخاری ایک حدیث لے کر آتے ہیں۔ حضرت شریک بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں جمعے والے دن حاضر ہوا، اس حال میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سامنے والے جو دروازہ ہے وہاں سے داخل ہوا اور بالکل حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، مال ہلاک ہو چکے ہیں اور راستے منقطع ہو چکے ہیں، فادعوا اللہ ان یغیثنا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش نازل فرمائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ عرض کی، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت ان کو بلند فرمایا اور دعا فرمائی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ سیراب فرما ہمیں، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ تو فرماتے ہیں راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آسمان کے اوپر کوئی بادل نہ دیکھا، کوئی بادل کا ٹکڑا نہ دیکھا، کوئی بارش کے آثار نہ دیکھیں، نہ ہی اپنے گھروں کے سے جب چل کر آئیں وہاں ارد گرد پہاڑوں کے اوپر بھی ہم نے کوئی بارش کے آثار نہ دیکھیں، لیکن جب حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی، فطلعت من ورائہ سحابۃ مثل ترس، تو اچانک جو ہے وہ ایک بادل نمودار ہوا ایک ڈال کی طرح، جب وہ نمودار ہوا ظاہر ہوا، فلما توسطت السماء، جب وہ آسمان کے بالکل درمیان میں آ گیا، انتشرن، تو وہ وہاں پر پھیل گیا، ثم امطرن، پھر وہ بادل برسنے لگا، قال فواللہ ما رأینا الشمس سبتن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نے ایک ہفتے تک ہم نے پھر دوبارہ سورج نہ دیکھا، ثم دخل رجل من ذلک الباب فی الجمعۃ المقبلۃ، پھر اگلے جمعے اسی دروازے سے ایک شخص داخل ہوا اور اس نے حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں سامنے آ کر، جبکہ حضور علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے، سامنے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، مال جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہمارے جانور جو وہ کثرت پانی کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، راستے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، فادعوا اللہ ان یمسکہا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے دست رحمت بلند فرمائے اور دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، یہ ہے جو دعا جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہوں، بارشیں بند نہ ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ اس بارش کو مدینہ شریف کے جو اطراف ہیں وہاں پر ان کو نازل فرما اور ہمارے اوپر اس بارش کو نازل نہ فرما، اللہم علی الاکامی، اے اللہ اس بارش کو ٹیلوں کے اوپر نازل فرما، والجبالی، اور اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں کے اوپر نازل فرما، والضرابی، اور چھوٹی پہاڑیوں کے اوپر نازل فرما، والاودیۃ، اور وادیوں کے ارد گرد جو ہے وہ اس بارش کو نازل فرما، ومنابت الشجر، اور درختوں کے اگنے کی جگہیں یعنی کھیتیوں کے اوپر ان بارشوں کو نازل فرما۔ تو راوی کہتے ہیں اسی وقت فانقطعت، وہ بارش منقطع ہو گئی، تھم گئی، ٹھہر گئی، رک گئی، وخرجنا تمشی فی الشمس، ہم سورج کی روشنی کے اندر سورج میں چلنے لگے، مطلب سورج کی روشنی میں ہم مدینہ شریف کی مسجد نبی شریف سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ہر طرف سورج کی روشنی تھی۔ قال شریک، حضرت شریک جو
راوی تھے وہ حضرت شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا دوسرے جمعے جو آنے والا شخص تھا وہ پہلے ہی آدمی تھے یا کوئی اور تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ بات نہیں جانتا۔ یہاں پر بھی میں نے یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے اور یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 37 ہے، 38 ہے، 39 ہے، اور اس کے اندر یہی حدیث پاک جو مختلف الفاظ کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی ابواب کی مختلف ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ حدیث شریف جو ہے وہ منقول ہے۔ اور یہاں پر ایک باب امام بخاری جو ہے وہ باندھتے ہیں، باب دعائی اذا تقعت السبل من کثرت المطر، کہ جب بہت زیادہ بارش ہوں، کثرت مطر کے وقت جو ہے جب راستے کثرت پانی کی وجہ سے بند ہو جائیں تو پھر دعا کرنا جائز ہے۔ اور اس کے جواز کے اوپر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک حدیث پاک لے کر آتے ہیں جس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہم علی رؤوس الجبال والاکام وبطون الاودیۃ ومنابت الشجرات۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ دعا مانگنا چاہتا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ ہی دعا مانگے جو الفاظ ہم نے بخاری شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقل کیے ہیں۔